اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی نازل فرمائی۔ ان سے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیں، میری اطاعت کرنے والوں میں سے جو آپ کی امت میں اطاعت کرنے والے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اگر قیامت کے دن میں نے بندے کو حساب کے لیے کھڑا کیا اور اگر میں چاہوں اس کو عذاب دوں تو عذاب دے دوں گا، اپنے اعمال پہ توکل نہ کریں۔ اور اسی طرح اپنی امت کے نافرمان بندوں سے کہہ دیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اگر میں قیامت کے دن چاہوں تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہے۔ گناہگار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور نیکوکار اپنے اعمال پر اطرائی نہیں۔ نیک اعمال کرنے کے بعد اگر جنت ملے گی وہ بھی اللہ کے فضل سے، اور گناہوں کے باوجود بندہ جہنم میں نہ جائے تو یہ بھی رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی کیے ہیں، رب بخش دے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ رب صرف اسی بات پہ بخش دے کہ اس نے مجھے اپنا رب مانا ہے، میرے نبی کی تصدیق کی ہے، جا میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں، بس۔ پھر کیا ہے؟ اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مولا اس نے تو اتنے گناہ کیے تھے، تو نے اس کو بخش کے جنت میں کیوں داخل ہے؟ اسے کون پوچھ سکتا ہے جی؟ تو رب نے فرمایا گناہگاروں سے کہیں مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کے سامنے کل کائنات کے گناہ بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں تو کیا معنی رکھتے ہیں؟ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا نفس لا تقنطی من ذلت عظمت ان الکبائر فی الغفران کاللمم۔ اے نفس، اے انسان، اپنے بڑے بڑے گناہ دیکھ کر گھبرا نہیں، اس کی رحمت کے سامنے پہاڑوں جیسے بڑے بڑے گناہ بھی رائی کی دانے کے برابر بھی نہیں ہوتے۔ اللہ، جتنے بڑے سے بڑے گناہ ہوں جب اس کی رحمت کے سامنے آئیں گے تو وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ جتنے بڑے گناہوں کو چاہے تو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ تو بندے کو اس حال میں ہونا چاہیے، نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، نہ امید بھی نہ ہو، اور نہ ہی اپنے نیک اعمال پر اطرائے، بلکہ ہر حال میں بھروسہ رب کی ذات پر ہو۔ اعمال صالح ہوں تب بھی بھروسہ رب کی ذات پہ کہ اس نے فضل فرمایا تو جنت ملے گی، اور اگر گناہ ہی گناہ ہوں تب بھی جہنم کی پرواہ نہیں، رب کی فکر ہو، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ انشاءاللہ بخش دے گا۔ توبہ بھی بندہ کرتا رہے۔